مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ آیات سورۃ البقرہ کی ہیں اور دوسرے پارے میں ہیں۔ یہ تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ لیں آپ۔ 16 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھاتے رہے۔ 16-17 مہینے کے بعد حکم آیا کہ اب آپ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ موڑ دیں۔ نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف موڑ دیا۔ جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ جب زیارتیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد قبلتین بھی دیکھتے ہیں، 2 قبلوں والی مسجد۔ اس مسجد میں یہ حکم آیا تھا۔ 16-17 مہینے تک ان کا انتظار کرتے رہے کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، کسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیں، لیکن وہ لوگ روڑے اٹکاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، فریب کرتے رہے، لوگوں کو ورگلاتے رہے، بہکاتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، یعنی دوسرے سپارے کے پہلے ہی آیت ہے سیقول السفہاء من الناس ما واللہ، یعنی کچھ نادان لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے ادھر سے ادھر رخ پھیر لیا، قبلہ بدل لیا۔ ضرور نادان لوگ تو کہیں گے، اور بہت شور مچایا لوگوں نے، بہت شور بچایا کہ یا تو تم پہلے صحیح تھے اب غلط ہو، یا اب غلط ہو پہلے صحیح تھے۔ کرتے ہیں نا اس طرح کی باتیں، اس زمانے میں بھی یہ باتیں ہوتی تھی، لیکن آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اب ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے اور تم انسانوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنا دیا، اس کو مسترد کر دیا، اس سے وہ اقتدار چھین لیا، اس کو منصب امامت سے ہٹا دیا۔ اب جب منصب امامت سے اس کو ہٹا دیا تو ان کو یہ بات بتانی تھی کہ پھولوں کی سیج تو نہیں ہے کہ ایک سے اقتدار چھین کر میں نے آپ کو اقتدار دے دیا ہے تو وہ ٹھنڈے پیٹوں تو برداشت نہیں کر لیں گے۔ ایک طرف مشرک آپ کے خلاف ہیں، ایک طرف یہ یہودی آپ کے خلاف ہیں، ایک طرف نصارہ آپ کے خلاف ہیں، ایک طرف دنیا کے ملحد لوگ آپ کے خلاف ہیں، منافق آپ کے خلاف ہیں، تو یہ پھولوں کے سیج نہیں ہیں۔ اب سمجھیں اس آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ صبر اور نماز سے جو مشکلیں آئیں گی نا اب تم کو، جو بھی مشکلیں اب تم کو آئیں گی، ظاہر بات ہے کہ تم کو ستائیں گے، تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، تمہیں اشتعال بھی دلائیں گے، ہر طرح سے تمہیں یہ پریشان کریں گے، تو اب تمہارے لیے کیا چیز ہے جو تمہاری مددگار ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہے کہ تم صبر کرنا، بس صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، انتظار کرنا اللہ کے فیصلے کا۔ اللہ کے فیصلے سے پہلے دل مت چھوڑ دینا، ہمت مت ہار جانا، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا کہ اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اس وقت تک تم جم کر ان کا مقابلہ کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تمہیں دقت پیش آئے صبر کرنے میں تو پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، پھر اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا، پھر اس سے فریاد کرنا، پھر اس سے کہنا یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے، اب سمجھ لیں آپ یہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پھر نماز میں آ کر کھڑے ہو جانا کہ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کر لی اور ہم جمے ہوئے ہیں اب تک، یا اللہ تیری نصرت اور مدد آ جائے، اب پھر تم نماز پر آ جانا،
پھر تم مجھ سے رجوع کر لینا، مصلی پر آ جانا، پھر تم مجھ سے مکالمہ کرنا، میں خود تمہیں تسلی دے دوں گا اور تمہیں سمجھا دوں گا۔ آگے بات سمجھ میں۔ اب اگلی بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے، مطلب یہ ان کو بتا دیا اب جو راستہ تم نے چنا ہے نا وہ ایک طرف یہ مشکلات ہیں، لیکن دوسری طرف تمہیں جان کی بازی بھی لگانی پڑے گی، تمہیں جان بھی دینی پڑے گی، اور پہلے ہی مرحلے پر تمہیں سمجھا دیا کہ موت نہیں ہے وہ، تاکہ تمہارے کہیں دل نہ ٹوٹ جائے کہ یار مر گئے، نہیں، موت نہیں ہے، یہ زندگی ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، ابدی زندگی ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، خبردار اسے یہ مت کہو کہ مر گیا، بلکہ وہ یہ کہو کہ یہ شہید ہو گیا، یہ شہید ہو گیا، یہ زندہ ہے، مگر تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں ہو کہ یہ کس طرح سے زندہ ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائش کے لیے ضرور خوف، ڈر کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، رات کو حملہ کر دیں، دن کو حملہ کر دیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور بھوک، راستے رک جائیں گے، رسد رک جائے گی، قحط پڑ جائے گا، خوراک نہیں ملے گی، اور بھوک، اور تمہارے یہ جو مال مویشی جو ہیں اور تمہارے جو فصلیں جو ہیں، یہ تمہارے جو پھل فروٹ جو ہیں، اس میں بھی تمہیں گھاٹا پڑے گا۔ مطلب یہ جب تم جنگ کرو گے نا تو جنگ کے دوران جو ہے یہ سارے مشکلیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، سارے مشکلیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو اس موقع پر تم صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، گھبرانا مت، اور اس موقع پر اگر تم نے جو ہے وبشر الصابرین صبر کر لیا نا تو پھر تمہارے لیے بشارت ہے کہ تمہاری کامیابی ہے۔ تم اگر ڈٹ گئے اس محاذ کے اوپر تو تمہاری کامیابی ہے، اور جب بھی کوئی تم پر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، گھاٹا آ جائے، تو پھر اس موقع کے اوپر تمہیں کیا کہنا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا مر گیا نا، اس کا تھا اس نے لے لیا، فصل تباہ ہو گئی نا، اسی کی وجہ سے تو فصل اگی تھی خراب ہو گئی، مرضی ہے اس کی، نقصان ہو گیا، مرضی ہے اس کی، واویلا مت کرنا، واویلا مت کرنا، شور مت مچانا، ایک دوسرے پر الزام مت لگانا کہ تیری وجہ سے ہو گیا۔ تو ہوتا تو ہے، ہوتا تو ہے، جب تم نے اپنا پکا مکان بنا لیا اس ڈر کی وجہ سے کہ برسات ہوگی گر نہ جائے، اور میرا مکان تم نے کچا ہی رہنے دیا، تو ظاہر بات ہے میرا مکان جب گرے گا اور میرے بچے دب کر مریں گے تو شور تو ہوگا نا، شور تو ہوگا نا۔ اس ظالم کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچا ہے، اس ظالم کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچا، لیکن تمہارے آپس میں تو کوئی ظالم نہیں ہے، تمہاری تو جنگ ہے دشمنوں سے، تو دشمنوں سے کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنا، پھر جو مصیبت بھی آئے اس کو سہ جانا، جو نقصان ہونا اسے برداشت کر لینا کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اگر تم نے یہ کام کر لیا نا تو پھر اولئک علیہم صلوات من ربہم و اولئک، یعنی تمہارے پر صلات ہے اللہ کی طرف سے، رحمت اللہ کی طرف سے، کامیاب ہو تم لوگ، یہ کام تم نے کر لیا نا تو تم کامیاب ہو گئے۔ یعنی یہ 1400 سال پہلے اس کا آغاز ہوا تھا، کس کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ کے راستے میں مارے جاؤ گے تم، تو پھر لائن لگی ہوئی ہے، 14 صدیوں میں لائن لگی ہوئی ہے، پھر شہادت سے رکے نہیں ہیں، پھر یہ قافلہ رکا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹا ہے کہ یار وہ شہید ہو گئے تو ہم کیوں جائیں، وہ شہید ہو گئے۔ ہاں منافق کہتے تھے، منافق کہتے تھے دیکھو وہ گئے نا تو شہید ہو گئے، مارے گئے وہ، ہم نہیں گئے، ہم نہیں مارے گئے، وہ گئے تو مارے گئے، وہ جاتے نہیں تو نہیں مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری موت آئے جب تم اس کو بچا لینا اپنے آپ کو، اگر تم یہی کہتے ہو کہ وہاں جانے سے مر گیا تو جب تمہاری موت آئے تو تم اس موت سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ منافق تو یہ کہتا ہے کہ یہ مارا گیا اس وجہ سے، اللہ تعالیٰ دل میں حسرت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ
دل میں حسرت ڈالتا ہے، نہ یہ کام کرتا نہ یہ ہوتا، نہ بس میں جاتا نہ ایکسیڈنٹ ہوتا، نہ ریل میں جاتا نہ آگے جا کے جو ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس میں کیوں بیٹھا گاڑی میں؟ کار سے کیوں گیا؟ یہ ویگن سے چلا جاتا، ویسن کے کیوں گیا؟ یہ کوچ سے چلا جاتا، کوچ سے کیوں گیا؟ یہ ٹرین سے چلا جاتا۔ یہ حسرتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، ورنہ موت تو جب ہی آتی ہے جب اس کی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ موت تو جب آتی ہے نا، لکھی ہوئی آتی ہے کہ یہ موت اس کی اس طرح سے آئے گی اور اس وقت آئے گی، وقت بھی لکھا ہوا ہے موت کا، طریقہ بھی لکھا ہوا ہے موت کا، جگہ بھی لکھی ہوئی موت کی۔ میں اور آپ ٹال ہی نہیں سکتے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتے موت کی۔ تو اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ دی ہے، دو طرح کی شہادتیں بتائی ہیں اس میں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی لوگوں کے سامنے گواہی دینا ایک شہادت یہ ہے، یہ زندہ شہید ہے، یہ زندہ شہید ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور اللہ کا نبی تم پر شہادت دے گا، تم لوگوں پر شہادت دو گے، اللہ کا نبی تم پر شہادت دے گا۔ تم شہادت یہ دو گے کہ جو پیغام ہم کو ملا تھا، جو دین ہم کو ملا تھا، جو دعوت ہم کو ملی تھی، وہ ہم نے پہنچا دی، بندگان خدا تک ہم نے پہنچا دی۔ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم تک اسلام کی دعوت پہنچی تھی، اسلام کا پیغام پہنچا تھا، لوگوں نے تم کو اسلام کا نمونہ دکھایا تھا، جس ملک میں تم رہتے تھے اس ملک میں اسلامی نظام تھا، جس علاقے میں تم رہتے تھے اس علاقے کو آپ نے اسلام کے مطابق دیکھا، یہ شہادت ہوگی، یہ شہادت ہوگی، گواہی ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا کہ اب بتاؤ لوگوں کو، صحابہ کرام کو کہ بتاؤ، وہ کہے گا کہ ہم کو بے شک اللہ کے نبی نے پورا دین سمجھا دیا تھا۔ تو اگر انسان یہ بات کہہ دیں کہ امت مسلمہ نے ہم تک دین پہنچا دیا تھا، اپنے ملکوں میں دین کو نافذ کر دیا تھا، اسلام کے احکامات لوگوں تک پہنچا دیے تھے، عدل قائم کر دیا تھا، بے حیائی کا خاتمہ کر دیا تھا، ظلم اور زیادتی روک دی تھی، اور ہر طرف جو ہے امن اور سکون تھا، اگر تم یہ دیکھ لو کہ اس طرح سے ہو گیا تو تمہاری گواہی پوری ہو جائے گی۔ اور دوسری شہادت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں لوگ نکلے تھے اور جنہوں نے جان دی تھی۔ صحابہ کرام جوک در جوک نکلے اللہ کے راستے میں، اور انہوں نے جان و مال کو دیکھا ہی نہیں پیچھے مڑ کر کہ بچے رو رہے ہیں، بیوی انتظار کر رہی ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں پیچھے مڑ کر کہ جس مکان کو چھوڑ کر آیا تھا اس میں کوئی جھاڑو دینے والا بھی ہے کہ نہیں ہے، اور جن بچوں کو میں چھوڑ کر آیا تھا ان بچوں کی کوئی رکھوالی کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ نہ بیوی کی پرواہ تھی نہ بچوں کی پرواہ تھی، صرف ایک بات تھی کہ جس طرح مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا، میرے بچوں اور بیوی کو بھی اللہ ہی دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سپرد کر کر آیا ہوں، اللہ ان کا انتظام کر رہا، اور ان کا انتظام ہو جاتا تھا، ان کو اللہ صبر دیتا تھا، بیوی شوہر کے بغیر انتظار کر لیتی تھی اور بچوں کو خوراک وغیرہ مل جاتی تھی۔ تو ایک لائن لگی ہوئی تھی صحابہ کرام کی، اور جو ایک جاتا تھا شہید ہوتا تھا، دوسرا اس کا نمبر لیتا تھا، دوسرا یا تیسرا اس کا نمبر لیتا تھا، یعنی مسلسل وہ شہیدوں کا راستہ تھا، مسلسل وہ شہیدوں کا راستہ تھا۔ شہادت سے کبھی وہ لوگ نہیں گھبرائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو سب سے خطرناک جنگ ہوئی ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک جنگ ہوئی ہے، جس میں 1200 صحابی شہید ہوئے ہیں، سب سے خطرناک جنگ وہ تھی۔ ایک طرف 40,000 آدمی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ پیغمبر ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا میرے بعد تو نبی بن جانا، جھوٹا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اس سے لڑنے کے لیے ابوبکر صدیق کی حکومت میں جب گئے تو 1200 صحابی وہاں شہید ہوئے، 1200، اندازہ لگائیں آپ، 1200۔ حضرت ابوبکر صدیق مدینہ کی گلیوں میں یوں گھوڑے پر، اونٹ پر بیٹھ کر جو ہے چکر لگاتے تھے کہ کوئی مرد تندرست مدینہ میں رہنے نہ پائے، نکل جاؤ جو جس حالت میں بھی ہے، جنگ میں چلے جاؤ،
میری فکر نہ کرو، میرے پیچھے سے لوگ مار دیں، مجھے قتل کر دیں، میری بوٹیاں کر دیں، میری بوٹی چیل اور کوے لے جائیں، تم اس بات کی پرواہ مت کرو، بلکہ نبوت کی حفاظت کرو، ختم نبوت کی حفاظت کرو۔ یہ سب سے بڑی جنگ تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں شہادتوں کا سلسلہ تو رکا ہی نہیں ہے۔ یہ پچھلے حج کے مہینے میں حضرت عثمان غنی کو مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا، ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، محاصرہ کر بدماشوں نے انہیں شہید کیا، حالانکہ ان کے پاس طاقت تھی، وہ وقت کے خلیفہ تھے، وہ فوج کو بلا کر ان کے سر کو بھی کر سکتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ بلائیں لوگوں کو، آپ فوج کو حکم دیں ان کے سر کو بھی کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مدینہ النبی میں خون بہانا نہیں چاہتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہے، میں اپنی جان کو بچانے کے لیے اس میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا، قتل و غارت گری نہیں ہونے دوں گا، بے شک مجھے مار جائیں۔ آپ کو شہید کر گئے، وہ قرآن پڑھتے ہوئے اس کو شہید کیا گیا، قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا۔ اور بیوی بھی جو راستے میں آئی تو اس کے اوپر بھی جو ہے برچھی مار دی، اس کی بھی انگلیاں کٹ گئی۔ یہ شہادت ہے۔ یہ محرم کا مہینہ آیا تو یکم محرم کے اندر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، نماز کے دوران ان کو بھی شہید کیا گیا، نماز کے دوران شہید کیا گیا، نماز کے صف میں تھے وہ، 3 ان کے اوپر وار کیے گئے، اندر گھس کر شہید کیا گیا۔ مجوسی تھا وہ ابو لولو جس نے شہید کیا۔ تو شہادت تو ہے نا، تو جو اللہ کے راستے میں چلا گیا اس کے تو کہنے کیا، اس نے تو منزل پا لی۔ حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت عمر کو شہید کیا، اور بے شمار لوگ شہید ہوئے۔ اور پھر یہی محرم کا مہینہ ہے کہ اس کی 10 تاریخ 2 دن کے بعد آنے والی ہے، کربلا سجی، اور کربلا میں حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا۔ کس بات پہ شہید کیا گیا؟ کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ کس بات کے اوپر شہید کیا گیا؟ اس بات کے اوپر شہید کیا گیا کہ بھائی جس طرح سے مارشل لا لگا دیا، حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا، قانون ختم کر دیا، عدالتیں توڑ دی، اسی طرح سے جو ایک شورائی نظام تھا کہ صحابہ اکٹھے ہو کر شورا کے ذریعے سے طے کریں گے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، جو ہم میں سب میں نیک آدمی ہوگا، بہادر ہوگا، جرأت مند ہوگا، جو جان و مال کی قربانی دینے والا ہوگا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قربت رکھنے والا ہوگا، جو احکام شریعت کو سمجھنے والا، ماننے والا ہوگا، جس کا جسم اور جان گواہی دے کہ یہ شخص جو ہے بہترین آدمی ہم میں سے، اس کو خلیفہ ہم بنائیں گے۔ جیسے ابوبکر صدیق کو بنایا، جیسے حضرت عمر کو بنایا، جیسے عثمان غنی کو بنایا، جیسے حضرت علی کو بنایا، اسی طرح سے اس کو خلیفہ بنائیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یزید کو ان کے والد محترم نے نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ میرا بیٹا خلیفہ ہوگا۔ وہ اس لائق نہیں تھا، حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں، ہم تمہاری خلافت کو قبول نہیں کرتے، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، ہم تمہیں ووٹ نہیں دیتے، ہم تمہاری سلطنت کو اور خلافت کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ تم جتنے برے کام کرو گے وہ ہمارے کھاتے میں بھی آئیں گے، تم جو ظلم و زیادتی کرو گے، ناانصافی کرو گے، تو ہم بھی اس میں گناہ گار ہوں گے۔ میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، کسی حالت میں نہیں کروں گا۔ اور بہت سارے 10-5 آدمی ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا، لیکن انہوں نے زورہ زوری کی کہ ہم تم سے بیعت لیں گے، ہر صورت میں لیں گے۔ ظاہر بات ہے بیعت نہ کرنے کے نتیجے کے اندر ٹھیک ہے، پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بچے کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں یہ کیا کہ نہیں، میں ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ میں غلط طریقے سے جس آدمی نے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، بیت المال کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، مسلمانوں کی گردنوں پر آ کر مسلط ہو گیا ہے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، میں اس کو جائز خلیفہ نہیں سمجھتا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آ جاؤ میدان میں، ٹھیک ہے، مار دو۔ مار دیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کا دن دیکھو ہم کس طریقے سے مناتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے یہ وقت یزید کو تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی تو یہ ہو رہا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں بھی غلط راستے کے اوپر لے جایا جا رہا ہے، ہمیں کب اسلام کے راستے کی سہولت دی جا رہی ہے، ہمیں بے حیائی کے راستے پہ چلایا جا رہا ہے، ہمیں بھی ظلم اور زیادتی سکھائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے،
ملک میں مسجدیں جو ہے اتنی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن 1 منٹ میں ساری مسجدوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ 1 منٹ میں ٹی وی سے جو ناچ اور گانے اور جو کنجر خانے شروع ہوتے ہیں نا، وہ سب پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ یہ جوہریوں نے اپنی الغار یہاں کی ہوئی ہے، یہ ملیدوں نے پاکستان کے اوپر جو ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، تو ہمارے اوپر بھی تو یہ ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ بھئی ہم کیا کریں۔ اس نظام کو جب تک آپ نہیں بدلیں گے اس وقت تک کربلا کے ماننے والے نہیں ہیں آپ۔ جب یزید کو آپ نے تسلیم کر لیا، یزید کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، اس کی حکومت کو آپ نے مان لیا، اس کی بے حیائی کو، بے شرمی کو، بدکاری کو آپ نے تسلیم کر لیا۔ لڑکی گھر سے بھاگ کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں میرے باپ اور ماں کی میں نہیں مانتی، اور جا کر عدالت میں جا کر نکاح کر لیتی ہے، اور عدالت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ بھئی کیسے ٹھیک ہے، کیسے ٹھیک ہے؟ اس کے ماں باپ کو تو بلاؤ۔ 20 سال تک جنہوں نے اس کو کھانا کھلایا ہے، اس کے گھر سے بھاگ کر یہ جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے، نفس کی خواہش پر عزت پامال کر دے۔ نہیں، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کربلا کا پیغام تو یہ ہے کہ تم اپنے عمر میں، اپنے موقع پر، اپنے علاقے پر، اپنی زندگی میں اگر تم دیکھو کہ یزیدی نظام ہے، باطلانہ نظام ہے، کفر کا نظام ہے، غیر اسلامی نظام ہے، ظلم و زیادتی کا نظام ہے، تو اس کو قبول مت کرو بھائی۔ مجبوراً جو ساتھ چلنا اور بات ہے، دل سے قبول کرنا اور بات ہے۔ قبول مت کرو، بے ایمانوں کو قبول مت کرو، فاجروں کو قبول مت کرو، غاصبوں کو قبول مت کرو، مت آؤ کسی کے چکر میں۔ اگر یہ تم نے کیا تو یہ کربلا والوں کے ساتھ غداری ہوگی۔ کربلا کا حق اسی صورت میں آپ ادا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے وقت میں اور اپنے دور میں جو آپ کو موقع ملے تو آپ ان لوگوں کو منتخب کریں جو باصلاحیت ہوں، ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، ظالم نہ ہو، بدکار نہ ہو، بے حیا اور بے شرم نہ ہو، شرابی اور زانی نہ ہو۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ تم مسلمان ہو تو اسلام پر عمل کرنے میں کچھ تمہیں دشواری اور پریشانی ہوگی، تو صبر سے کام لینا اور نماز کو مت چھوڑنا۔ اگر یہ کام تم نے کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔